صاحبوں اور صاحبات، جو پہلی تحریر میں آپ کو سناؤں گا وہ تحریر نہیں ہے، وہ ایک تقریر ہے جو آج سے کوئی 68 سال پہلے مولانا غلام احمد پرویز صاحب نے یوم اقبال کے موقع پر کی۔ یہ میں اس کا ایک باب آپ کو سناتا ہوں۔ عنوان میں نے اس کا رکھا ہے آدم کی کہانی، کچھ میری کچھ اقبال کی زبانی۔ انہوں نے اپنی نہایت عمدہ نثر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں علامہ کی شاعری کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ تخلیق کائنات، ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شے موجود نہیں تھی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ شجر تھے، نہ حجر، نہ صحرا تھے، نہ سمندر، نہ حیوان تھے، نہ انسان۔ ایک خدا کی ذات تھی اور باقی سب ہو کا عالم۔ ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی؟ ہر تصور اپنی نمود کے لیے بےتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے ابھرنے کے لیے پیچ و تاب کھاتا ہے۔ یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہمتاً شوق رہتی ہے۔ اسی لذت تخلیق اور ذوق نمود نے انگڑائی لی۔ خطیرہ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تمبوج پیدا ہوا، عدم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہ کائنات خاموشی سے ابھرنا شروع ہوا۔ یعنی یہ وہ وقت تھا جب کیفیت یہ تھی کہ سہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی، تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی، کہیں مہر کو تاج زر مل رہا تھا، عطا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی، ستاروں کو تعلیم تابندگی تھی، فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا، ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی۔ حیولائے کائنات ابھرنے کو تو ابھرا، لیکن بڑا بے کیف اور بہت بے رنگ۔ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نا آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے، لذت رم تھے، قمر اپنے لباس نو میں بیگانہ سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئین مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابھری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پہنائے عالم سے۔ کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی، اس بے نوری اور بے سوزی، اس بے کیفی اور بے رنگی پر نقش طراز ازل کا جی بھر آیا۔ اس کے پاس ساز و سامان کی کمی نہ تھی، صرف ایک ترکیب نو کی ضرورت تھی۔ اس نے فرشتہ میر سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تعظیم کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے چمک تارے سے مانگی، چاند سے داغ جگر مانگا، اڑائی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی، افتادگی تقدیر شبنم سے، اور ان اجزاء سے ایک مرکب تیار کیا، پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھری اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیے۔ فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکر آب گل کو دیکھتے جو ایسے متضاد عناصر سے ترکیب پا رہا تھا۔
وہ آج تک ہر عنصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے، یعنی آگ کو آگ، پانی کو پانی. اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی، یہ روشنی اور تاریکی، محبت اور عداوت، زہر اور تریاق، صلح اور فساد کا مجموعہ بالآخر بنے گا کیا؟ ہزار سال کی کرنوں کے بعد اس مشت خاک نے ایک متعین صورت اختیار کی. بکھری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں، زمین کانپی، آسمان تھرتھرایا، چاند کا ساغر زرین چھلک گیا، ستاروں کے ننھے سے دل دہل گئے. فضا میں ایک شور اٹھا اور مسکرا کر یہ ملائک سے کہا، ابلیس نے، لو تمہارا ایک حریف تازہ بھی پیدا ہوا. فرشتے اس پیکر خاکی کو دیکھ کر محو حیرت تھے کہ بالآخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے. خلاق فطرت نے ان کا استعجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغ جہاں میں بھیج دیا، جہاں ہر شے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی. کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کر سکے. آدم کے صحن چمن پر آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی. اسے اس کی ترتیب کچھ پسند نہ آئی. اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیڑ وہاں ہونا چاہیے، یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے، اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے، اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے. وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم، ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے، جس جگہ مجھے رہنا ہے اس کی ترتیب میری پسند کے مطابق ہونی چاہیے. آدم کے اس جواب پر صحن چمن سے دور سے ایک طرف سے بلند قہقہے کی آواز آئی جس میں ابلیسانہ سرکشی کی گرج محسوس ہو رہی. فضائے چمن میں سناٹا چھا گیا. معصوم فرشتے سہم کر کونوں گوشوں میں جا چھپے. ہر شے اپنی اپنی جگہ ساکت و صامت انگشت بدندہ کھڑی ہو گئی. اس سکوت نے ایک دلکش آواز نے یہ کہتے ہوئے توڑا، یہی وہ اختیار اور ارادے کی قوت ہے جو آدم کی سرفرازی کی سربلندی کا موجب ہے. کشمکش حیات میں پرکیف جاذبیتیں ہیں تو اسی سے، اور کشاکش زندگی میں رنگین کیفیتیں ہیں تو اسی کے دم سے، اور بربت ہستی کے خوابیدہ نغمے بیدار ہوتے ہیں تو اسی کے مضراب سے. تم کائنات کی دوسری چیزوں پر غور کرو اور پھر انسان کی اس خصوصیت کو دیکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان میں اور انسان میں کیا فرق ہے. چاہے تو بدل ڈالے حیت چمنستاں کی، یہ ہستی دانا ہے، بینا ہے، توانا ہے. اب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اس پیکر آب و گل میں وہ کون سی خوبیاں، قوتیں ہیں جو خوبیاں بن گئی جس کی بنا پر اس سے اس کائنات میں یہ مقام عطا ہوا ہے. اس احساس سے ان کی نگاہیں تعظیم کے لیے جھک گئیں. آدم خرامہ نیچے اترا. اس کی جلو میں قطار اندر قطار اسے رخصت کے لیے ساتھ میں تھے. نسیم سحر کی طرح وہ آہستہ آہستہ ساتھ آ رہے تھے اور یہ نغمہ گا رہے تھے کہ عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بے تابی، خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی. سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی.
تیری نوا سے اسے بے پردہ زندگی کا ضمیر کہ تیرے ساز کی فطرت نے لی ہے مضرابی۔ یہ خسروانہ جلوس بائیں شوکت و سطوت جانب فلک سے سوئے زمین آیا، خاک کے زرعی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، سبزہ خوابیدہ جوش و نمو سے بیدار ہوا، غنچے چٹکے، پھول کھلے، چاندنی مسکرائی، سینہ بحر سے بیتاب موجیں ابھر ابھر کر دیکھنے لگی۔ روح فطرت نے اپنے حسین چہرے سے نقاب اٹھائی، بربط ہستی کے خاموش تاروں میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، اور ساز فطرت کی ہم آہنگی سے روح ارضی نے یہ کہتے ہوئے آدم کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک میں خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں۔ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، اے پے کرے گل، کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ آدم نے اس کرۂ ارضی کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ یہ تو ایک مٹی کا گروندا ہے جس کا نہ کوئی متعین نقشہ ہے اور نہ کوئی ترتیب ہے۔ سر پر آگ برسانے والا آتشی گولا ہے، چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ، ادھر ادھر سمندر کی محیط طوفانیاں، ڈراؤنے جنگل اور ان میں بڑے بڑے خطرناک درندے اور اژدہے، چاروں طرف خوفناک بلاؤں کا ہجوم، اور ان سب میں نہتہ ابن آدم بے کس و بے بس و بے یار و مددگار۔ شروع میں ان لرزہ خیز بلاؤں نے اسے دبانا چاہا، لیکن اس کے بعد اس کی مضمر قوتوں نے بیدار ہونا شروع کیا۔ اس نے پہاڑوں کے جگر شخ کر دیے، سمندر کے سینے پر کشتیاں چلائیں، بڑے بڑے مہیب طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آہنی دیواریں کھڑی کر دیں، دریاؤں کے رخ بدل دیے، ہواؤں کی سمتیں بدل دیں، آسمان کی بجلیاں مقید کر لیں۔ غرض یہ کہ اس زمین کا پورا نقشہ بدل دیا۔ اس نے فطرت کی ہر شے کو اپنے مطلب کے مطابق متشکل کر لیا۔ اس شکست و ریخت کو دیکھ کر ایک دن اللہ میاں نے اس سے کہا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ آدم نے یہ سن کر کلہاڑا ایک طرف رکھ دیا اور کہا کہ گستاخی معاف، ذرا اپنی اور میری تخلیق پر تو غور کیجئے۔ تو شب آفریدی، چراغ آفریدم، سفال آفریدی، ایاغ آفریدم۔ ذرا اس مخلوق کو سامنے لائیے جسے تسبیح و تقدیس سے فرصت نہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیے کہ میں نے اس دنیا کو کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ قصوروار، غریب الدیار ہوں، لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ آئے علماء بت کدہ اس صفات میں۔ تو نے یہ کیا غضب کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا۔ میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں۔ لیکن آدم کس تباہی کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ایک نظم حسب حالات زہرا نگاہ کی، عنوان ہے سنا ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، سنا ہے جب کسی ندی کسی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں
اس پر پڑوسی مان لیتی ہیں۔ سنا ہے جس ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے گھر کو بھول کر کوے کے انڈوں کو پرندوں میں تھام لیتی ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے جب کوئی بچہ گرے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ندی میں باڑھ آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری، سانپ، چیتا اور مکڑی ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے۔ خداوندہ جلیل و معتبر، دانا و بینا، منصف اکبر، ہمارے شہر میں اب جنگلوں کا ہی کوئی دستور نافذ کر۔ آپ نے شیخ ایاز کا نام ضرور سن رکھا ہوگا۔ سندھی کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن وہ اردو میں شاعری بھی کرتے تھے، ہندی میں بھی شاعری کی انہوں نے اور اچھی نظمیں لکھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی نظم ہے: نسل نو تو سایہ ابلیس میں جب ہوئی پل کر جواں، میں نے ایک تصویر رکھی تیرے سامنے لا کے، رکھی دفتن انسان کی۔ تو نے حیران ہو کے دیکھا اور کہا یہ تو ایک ابلیس ہے، پھاڑ دو اس بدنما تصویر کو۔ سوچتا رہتا ہوں تب سے انقلاب دید کیسے لاؤں میں، نسل نو کو کیسے سمجھاؤں میں، کون سا ابلیس ہے اور کون سا انسان ہے۔ پچھلے دنوں مجھے سیدھی سادی زبان میں ایک نایاب مضمون ملا۔ اس کو لکھا ہے خدیجہ بیگم نے۔ اب میں نے خدیجہ بیگم کی اس سے پہلے کوئی تحریر پڑھی نہیں تھی، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ وہ کوئی مصنفہ ہیں۔ جب ذرا ادھر ادھر سے تلاش کچھ کی تو معلوم ہوا کہ ہمارے ایک بہت صاحب طرز معمور اور معمار کیا نام ان کا، کامل، استاد کامل خان کی والدہ تھیں اور مصوری بھی کرتی تھیں۔ اس مضمون کا عنوان ہے یادوں سے معطر۔ یاد نہیں کہ وہ امرتسر میں 1935 کے اکتوبر کی شام تھی یا 1936 کے۔ رشیدہ آپا اپنی ننھی سی کالے رنگ کی موٹر سے شور مچاتی ہوئی اتری اور ان کے قہقہوں سے بھائی جان کا گھر گونج اٹھا۔ کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان کھدر کا کرتا پاجامہ پہنے اپنی خاموش مسکراہٹ کے ساتھ دروازے پر رکا ہوا ہے۔ یکا یک رشیدہ آپا نے چونک کر کہا، خدیجہ ان سے ملو، یہ فیض ہیں، ہمارے نوجوان شاعر۔ ہم نے سر سے پیر تک ان پر نظر ڈالی، دل کو یہ ماننے پر مجبور کیا کہ یہ شاعر ہیں، مگر دل نے انہیں صرف نوجوان مانا، شاعر نہیں۔ ہمارے تصور میں ان دنوں شاعر کا حلیہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ لمبے لمبے بال والا، جھومتا جھامتا، کھویا کھویا سا، جگر مرادی باجا جیسا۔ یہ سوچ کر کہ یہ شاعر واعر نہیں ہیں، نہ ہم نے ان کی طرف دوبارہ دیکھا اور نہ ان سے کوئی بات کی۔ فیض نے نہ شراب پی، نہ شعر سنایا، نہ شور مچایا، پھر یہ شاعر کس قسم کے ہو گئے؟ ہمیں یہ یاد بھی نہ رہا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی تھی۔
1941 میں رشیدہ آپا کے پاس لکھنؤ گئی. یہاں ادھر ادھر کی گھریلو باتیں ہوئیں کہ اس کے بعد یکایک انہوں نے سوال کیا کہ تم فیض کو تو جانتی ہو نا؟ میں حیران کہ یہ فیض کون ہے، اور رشیدہ آپا نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ میں انہیں جانتی ہوں. رشیدہ آپا کی عادت یہ تھی کہ کوئی سوال کرتے ہیں تو فوراً ہی اس کے بعد جواب نہیں سنتی تھیں، کوئی دوسرا سوال کر بیٹھتی تھیں. چنانچہ فوراً انہوں نے کتاب ایک نکالی الماری سے، اس کے سرورق پر فیض کی تصویر تھی. دل سے مشورہ کیا، جواب ملا کہ ہم فیض کو نہیں جانتے. کتاب کے اندر کچھ صفحات کھولے تو ایک خوبصورت خط میں لکھا تھا رشیدہ آپا کے لیے فیض. اندر کے کچھ صفحے ادھر سے الٹے پلٹے. ان 4 مصروں نے ہمیں چونکا دیا. رات پھر دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئے، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. بات انوکھی تھی، زبان سادہ، لہجہ نرم، بہت اثر ہوا. بار بار یہ اشعار پڑھے. اس کے بعد ہم نے ہر رسالے میں فیض کا کلام تلاش کیا مگر کم ہی نظر آیا. 1947 میں حالی سے دہلی میں ملاقات ہوئی اور گہری دوستی ہو گئی اور اکثر ملنا ہوتا تھا. حالی نے جب پہلی مرتبہ ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی 4 دن دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پروردگار کے گا کر سنایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فیض کی عظمت پوری کائنات پر چھا گئی ہے. ان کا ایک ایک شعر مجھے زبانی یاد ہو گیا، یا بالکل محاورے کی اور کہاوت کی طرح. ہم لوگ فیض کا حوالہ دینے لگے. میں نے دل ہی دل میں فیض کا مجسمہ بنا لیا تھا. اسے کسی قیمت پر بدلنے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے ٹھان لیا کہ ان سے کبھی ملوں گی نہیں. ایک زمانے کی بات ہے کہ میں لاہور میں اپنے بھائی کی شادی میں گئی. ایک دم وہاں سے اٹھ کر چلی آئی. ہم سب شامیانے میں بیٹھے تھے. چلی اس لیے آئی کہ کسی نے آ کے کہا کہ فیض آ رہے ہیں. میں اس وقت تک باہر نہیں نکلی جب تک فیض چلے نہیں گئی. بات وہی تھی کہ ہمارے تصور میں ان کا جو مجسمہ تیار کیا ہوا تھا وہ کہیں پاش نہ ہو جائے. میں فیض کے متعلق ہر چھوٹی بڑی بات معلوم کرنے لگی. یوں لگتا تھا کہ مجھے ان کے ساتھ جیل کی 4 دیواری میں بھی وقت گزارنا پڑا. 1961 کی ایک شام آئی جب میں کراچی میں باجی سے ملنے گئی. باجی یعنی باجی بیگم آمنہ ملک. تو باجی نے کہا ارے تم ذرا پہلے آ جاتی، فیض آیا ہوا ہے اس سے مل لیتی. میں نے شکر کیا کہ اس وقت وہ حضرت باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ یہاں تو ٹکراؤ ہو ہی جاتا. باجی کی گفتگو بھی ایک طرح کی ٹریفک ہوتی ہے، وہ دوسرے کو گفتگو کا موقع ہی نہیں دیتی. فیض کے متعلق بس ایک جملہ کہہ کر دوسرا موضوع چھیڑ دیا کہ ہائے کیا غضب کا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کا زمانہ ہے، سگریٹ ملتے ہی نہیں ہیں. ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر وہاں سے رخصت لی اور قریب کے بازار کی دکان پھر کر باجی کے لیے 3 کاسل سگریٹ کی 2 ڈبیاں خریدیں اور دوبارہ اوپر چڑھ گئی باجی کو دے دیں. اب جو اوپر پہنچی تو میں نے دروازہ کھلا دیکھا اور یہ تھا کہ باجی تو دیوان پر براجمان تھیں، لیکن ایک صاحب سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ٹہل رہے تھے. میں انہیں دیکھ کر کچھ ٹھٹکی. وہ صاحب مجھے دیکھ کر کچھ مسکرائے. باجی بولی فیض تم خدیجہ سے کبھی ملے نہیں؟ فیض صاحب نے باجی کے سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک نرم و نازک
کے ساتھ میٹھی سی آواز میں کہا، ارے بھائی ہم اب تک ملے کیوں نہیں ہیں؟ اس پر مجھے کچھ ہنسی آ گئی، میں کھسیانی سی ہنسی اور باجی کو سگریٹ دیے کوئی چھوٹا سا بہانہ کر کے باہر اٹھ کے چلی آئی۔ تیسرے چوتھے روز صبح 11 بجے 11:30 بجے ایک صاحب میرے گھر آئے اور بولے، فیض صاحب آئے ہیں اور آپ کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں سٹپٹائی، ابھی اپنے کو سمیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ فیض صاحب آئے، ان کے ساتھ 2-4 اور لوگ بھی تھے، اور خاموش بیٹھ گئے۔ اب سگریٹ پہ سگریٹ پی رہے ہیں اور منہ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ آدھ گھنٹہ ٹھہرے اور چلے گئے۔ تصویروں کی نمائش کے سلسلے میں مجھے 2-4 بار ان سے ملنا ہوا، پھر سے ملنا ہوا۔ افتتاح کے بعد زاہد بھائی، میں اور میری بھابج فیض صاحب کے دفتر میں کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ 1-2 اور صاحب بھی مشہور تھے، سبھی بول رہے تھے سوائے فیض صاحب کے۔ وہ صرف مسکرا رہے تھے اور سگریٹ سے شوق فرماتے رہے۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجھ سے وہ میری تصویروں کا ذکر نہ چھیڑ دیں۔ آخر ایک لمحہ ایسا آیا کہ جب باقی کے لوگ کسی اور موضوع پر گفتگو میں مصروف تھے تو فیض صاحب نے میری طرف جھک کر نہایت دھیمی آواز میں کہا، ضروری ہے کہ آپ کی تصویروں کا میں ذکر کروں؟ میں نے جواب دیا، ہرگز ضروری نہیں۔ اس کے بعد میں نے چین کی سانس لی کہ چلو یہ موضوع تو ختم ہوا۔ پھر ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ کوئی قابل گفتگو موضوع کبھی ہو جاتا، چھڑ جاتا اور بحث چھڑ گئی تو کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں کہ فیض صاحب ٹھیک ہے، یہ یوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بیشتر محسوس ہوا کہ انہیں کسی طرح کے بحث کے تمام دروازے بند کرنا منظور ہے۔ ایک دن میں نے پوچھا کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات غلط بات ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے جبکہ آپ اس کا غلط ہونا تسلیم بھی کر چکے ہیں؟ پھر وہی جواب ملا، ٹھیک ہے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب کی بار انہوں نے ٹھیک پھر ذرا زور زیادہ دیا تھا۔ فیض صاحب کی امن پسند طبیعت اور صلح آمیز مزاج دیکھ کر اور پرسکون باتیں سن کر میں حیران ہوتی تھی کہ یہ ترقی پسند باغی شاید کسی طرح نہیں ہو سکتا۔ جو شخص دوست سے زبانی اختلاف تک سے گریز کرے وہ سماج اور نظام سے کیسے ٹکر لے سکتا ہے؟ دوستی اور بے تکلفی بڑھ جانے کے باوجود میں انہیں ہمیشہ فیض صاحب کہتی ہوں۔ ایک دن وہ مسکرا کر کہنے لگے، بھائی اگر تم مجھے اسی طرح فیض صاحب کہو گی تو ہمیں بھی خدیجہ بیگم صاحبہ کہنا پڑے گا۔ ان کا مزاج دیکھیے کہ اس کے بعد بھی میں نے کبھی انہیں فیض نہیں کہا، مگر اس روز کے بعد نہ انہوں نے کبھی مجھے ٹوکا اور نہ مجھے خدیجہ بیگم صاحبہ وغیرہ کہا۔ شروع دوستی کی بات ہے کہ کھانے کی طرف ہماری بے اتفاقی دیکھ کر ایک دن کہنے لگے، تمہاری ہماری دوستی کیسے نبھی گئی بھائی؟ کس طرح؟ نہ تمہیں کھانے کا شوق ہے نہ کھلانے کا۔ میں نے کہا کہ یہ تو دوستی میں رکاوٹ یا خلل کا سبب نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے، پھر خاموش ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد لندن تک میں نے فیض صاحب کو بہت مزے کے کھانے خود پکا کر کھلائے اور بڑے چاؤ اور چاہت کے ساتھ، مگر میں نے یہ دیکھا کہ
کہ جو چیز نزدیک ہوتی ہے بس صرف اسی کو کھاتے ہیں. دال قریب ہے تو وہ کھا رہے ہیں، مچھلی دور ہے تو طلب نہیں کر رہے. کبھی کوئی فرق ہی محسوس نہیں کیا کہ بینگن کا بھرتا نوش جان کر رہے ہیں کہ بھیجا، شاہی ٹکڑے لے رہے ہیں یا بگھارے آلو. فیض صاحب اس بات کو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب بھی وہ ہمارے گھر آتے ہیں ہمیں کھانے کی طرف سے کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا تھا. جو پکا پکایا ہوتا وہ کھا لیتے اور خوشی سے کھا لیتے. ان کی میزبانی کا شرف ہر شخص حاصل کر لیتا ہے. جو بھی دعوت پر بلائے چلے جاتے ہیں. ایک دن میں نے کہا کہ فیض صاحب یہ جو آپ ہر ایک کے گھر چلے جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ عورت ہوتے تو نہ جانے کب کیا کیا گڑبڑ ہو جاتی. اس بات سے وہ بہت محظوظ ہوتے ہیں. ہم پر مدتوں فیض صاحب کی عظمت و قابلیت کا رعب رہا. رعب تو اب بھی ہے، اتنا ہی ہے، مگر اب ہمیں اسے چھپانے کا سلیقہ آ گیا. تجربے نے ہمیں یہ سبق سکھایا کہ جب ہم دونوں اکیلے ہوں تو ضروری نہیں کہ کوئی بات ضرور کی جائے. بیشتر وہ خاموش رہتے، اس لیے ہم کو بھی خاموشی اختیار کرنے کا موقع ملتا. چنانچہ ہم دونوں بیٹھے ہیں، وہ بھی چپ ہم بھی چپ. ایک بار انہیں آزمانے کے لیے کہ وہ ہماری گفتگو سنتے بھی ہیں یا محض سننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، میں نے اپنے بچپن کی یہ سنی ہوئی ایک چڑیا اور چڈے کی کہانی شروع کی. ان کی محویت میری سمجھ میں نہ آئی. یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ مجھے خیال ہوا کہ شعر سخن انہیں کسی اور دنیا میں لے جا رہا ہے، کسی اور دنیا کی گشت کرانے کے ذریعے وہ اس وقت ہیں، اور اب وہ میری طرف یا میری باتوں میں کسی طرح سے محو نہیں ہے. چنانچہ میں نے اچانک وہ کہانی روک دی، بالکل خاموش ہو گئی. انہوں نے 5-10 سگریٹ کے کش لیے، پھر کہا تو پھر اس سفید چڑیا نے پہلے چڈے کا خیال دل سے کیسے نکال دیا؟ اس استفسار پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ کہانی سن رہے تھے اور مجھے پوری کہانی سنانی پڑی. سمجھ میں نہیں آتا کہ فیض صاحب یہ کیسے فیض ہیں جو ہم سے ملتے ہیں تو نہ کوئی شوخی دکھاتے ہیں، نہ کوئی کسی طرح سے کوئی تڑپ محسوس ہوتی ہے، نہ غم، نہ غصہ، نہ شور، نہ شکوہ. انقلابی شاعر کس طرح کے ہیں کہ کبھی گفتگو میں سیاست کا رنگ ہی نہیں لاتے. شعر میں وہ موتی پرولتے ہیں لیکن گفتگو میں بالکل چپ رہتے ہیں، محفل میں چپ چاپ رہتے ہیں. یہ تو سراسر بخیلی ہے. یہ تو بے حد دوست قسم کے انسان ہیں، لیکن اتنے اچھے دوست نکلے کہ اندر کا شاعر ہی غائب ہو گیا. ان کی خاموش طبیعت سے ہمیں کوئی شکایت نہ کبھی ہوئی. مہینوں وہ نہ آئے، ہم نے کبھی شکایت نہ کی، ہمت ہی نہ ہوئی. لاہور کے قیام کے زمانے میں ایک بار فیض صاحب کا فون آیا اور خلاف عادت بات شکایت سے شروع کی. تم نے ہمیں فون ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ہم حیران کہ آخر بلا وجہ فون کیوں میں کرتی. کبھی شکایت کرنے والے نے کہا، شکایت نہ کرنے والے نے کہا کہ اس شکایت کا سبب ہم نے بھی یہ کہا میں پوچھ سکتی ہوں. کہنے لگے، میں نے پوچھا کوئی خاص بات کہنی تھی آپ کو؟ مجھے بتائیے تو. فون کرتی میں فوراً جواب دیتی. فرمایا ہم آ جائیں، کھانا کھلاؤ گی؟
ہم نے کہا ہم ضرور. کہنے لگے کیا؟ ہم نے کہا دال روٹی. کہنے لگے پھر ہم نہیں آتے. میں نے کہا اور اگر نرگسی کوفتے، سیخ کباب اور مرغ مسلم ہو تو؟ کہنے لگے پھر آ جائیں گے. 1 بجے تشریف لائے، معمول سے زیادہ خوش. خاموشی کی نمایاں تھی، اس کے باوجود ان کی بشارت کا سبب پوچھنے کو بہت جی چاہا، مگر برسوں کی سنگت نے یہ سکھایا تھا کہ فیض صاحب سے کم سوال پوچھنا چاہیے تاکہ انہیں جواب کی زحمت نہ ہو. کھانے کے بعد دھوپ میں بیٹھنا چاہتے تھے. باہر سبزے زار پر کرسیاں رکھوا کر ہم لوگ بیٹھ گئے. یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے اور پھول کی کیاریاں تھیں، پھولوں کی. فیض صاحب یوکلپٹس کے بڑے بڑے درخت چاروں طرف دیکھنے لگے. کچھ دیر ٹہلے، پھر ایک بار دھیمے سے بولے، شعر کہنے کو جی چاہ رہا ہے. معلوم نہیں مجھ جیسا کوئی خوش نصیب اور ہے جس نے فیض صاحب کی زبان سے یہ جملہ سنا ہوگا، یا یہ منظر دیکھا ہوگا، یا ان کا ایسا موڈ دیکھا ہوگا. میرے لیے تو یہ بالکل پہلا موقع تھا کہ دیکھتے دیکھتے اب آسمان سے پھول برسیں گے اور ستارے چھپنا چھوڑ کے نکل آئیں گے. درختوں کی طرف دیکھتے ہوئے مجھ سے پوچھا، یوکلپٹس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ شکر ہے کہ اس وقت حافظ نے ساتھ دیا. میں نے کہا شاید لغت میں تو یہ لفظ نہ ہو، مگر ہم سفیدہ بولتے ہیں اور مالی بھی یہی کہتے ہیں. اس کے بعد معلوم نہیں انہوں نے میرا جواب سنا بھی یا نہ سنا. آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر مسکراتے رہے اور اس کے بعد گنگنانے لگے. میں سمجھ گئی کہ نزول شعر کا لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ چائے کا بہانہ کر کے اندر چلی گئی. اطمینان سے چائے بنائی اور کوئی 8 گھنٹے کے بعد واپس آئی تو دیکھا کہ ابھی تک گنگناتے ہوئے ٹہل رہے ہیں. چائے کی پیالی رکھ کر پھر میں اندر چلی گئی. بہت دیر کے بعد 2-3 گھنٹوں کے بعد باہر آئی تو دیکھا اب پہلے سے بہت زیادہ مسرور ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس دن فیض صاحب نے شعر کہے یا نہیں کہے، اور اگر کہے تو کون سے. ان سے ہماری دوستی کچھ ایسی ہی تھی کہ نہ ہم پوچھیں نہ وہ بتائیں. اتنا کچھ انہیں جانتے اور ان کے اتنے قریب رہنے کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے ہم فیض صاحب کو جانتے ہی نہیں. واقعی کتنا جانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں. اگر آج رشیدہ آپا زندہ ہوتی تو پوچھتی، فیض کو تو تم جانتی ہو نا؟ تو ہم اس بات میں جواب نہ دے سکتے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کہ ہم رشیدہ آپا کو جانتے تھے اور وہ فیض کو جانتی تھی. اس لیے انہی کے رشتے ناطے سے ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فیض صاحب کو ہم جانتے ہیں. اختر الایمان صاحب کی ایک نظم ہے، حسب حال. عظیم کام کروں کوئی ایک دن سوچا کہ رہتی دنیا میں اپنا بھی نام رہ جائے، مگر وہ کام ہو کیا ذہن میں نہیں آیا. پیمبری تو زیاں چاہے زیاں پہ پڑھنا، پیمبری تو زیاں جان کا ہے دعویٰ کیا. تو جانے سولی پہ چڑھنا ہو یا چلیں آرے، یا زندہ آگ کی لپٹوں کی نظر ہونا پڑے. خیال آیا فنون لطیفہ ڈھیروں ہیں،
صنم خراشی وہ ہے، نغمہ گری، نقاشی، یہ سبھی دائمی شہرت کا ایک وسیلہ ہیں، مگر نہ لفظوں پہ قدرت، نہ رنگ لاؤ۔ پھر ایک ذریعہ سیاست ہے نام پانے کا، علاوہ نام کے مہرے بنا کے لوگوں کو بساط عرض پہ شطرنج کھیل سکتے ہیں، مگر یہ فن بھی میری دسترس سے باہر تھا۔ پھر اور کیا ہو، بہت کچھ خیال دوڑ آیا، علاوہ اس کے مجھے اور کچھ نہیں سوجھا۔ کریں گے فن سے ظلموں کی تلافی، سیاہی رہنما منبر پر چڑھ کر زبوں حالی کے مانگیں گے معافی، گلا پھاڑیں گے ہمدردی میں ان کی، کہیں گے ووٹ دو اللہ شافی۔ جناب مشتاق احمد یوسف، میں طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے سی ویو کمپلیکس کے سامنے ساحل سمندر پر چہل قدمی جانے، جسے انگریز کانسٹیٹیوشنل کہتے ہیں، جاتا ہوں۔ چہل قدمی یعنی 40 قدم، جس سے یہاں میری مراد 4 میل ہیں، لیکن بعض خواتین جس انداز سے چہل قدمی کرتی ہیں اسے چہل قدمی کہنا مناسب ہے۔ مرزا عبد الودود کہتے ہیں کہ چال کی خوبی سے ہی چال چلن کی خرابی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قیامت کا نظارہ کسی کو سامنے سے آتے دیکھ کر نہیں ہوتا، پیچھے سے دیکھ کر ہی کھلتا ہے۔ چال کی چاپ اور چھاپ کیسی ہے، ایک خوبی ہو تو بیان کریں۔ لٹک مٹک، ٹھمک جھپک، پینڈولم کی مانند دائیں سے بائیں، اس طریقے سے رگل کرنا اور دائیں بائیں لہرا کے چلنا، خرام ناز کے قیامت ڈھانے کے انگنت انداز ہیں۔ یعنی لہتی لچکتی، لہراتی لجاتی، جگتی، گجگامنی، پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا کہ اب بھی کوئی گھور رہا ہے یا سبھی مر گئے۔ پیچھے مڑ کے دیکھنا ضروری تو نہیں، اس لیے کہ جوان اور خوبصورت عورت کی گدی میں نہایت حساس اور نظر شناس نسائی ریڈار ہوتا ہے۔ اسے صاف نظر آتا ہے کہ پیچھے کون کیسی نظر سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ نذیر اکبر آبادی نے کیا خوب کہا ہے کہ آگا بھی کھل رہا ہے، پیچھا بھی کھل رہا ہے، یہاں یوں بھی واہ واہ ہے اور وہ بھی واہ واہ ہے۔ واہ واہ تو ہم وہ کے استعمال پر کریں گے جس کو ظالموں نے متروک قرار دے رکھا ہے۔ ہم تو سیدھے صبح واک کرنے جاتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ واکنگ کا کوئی موضوع اور ڈھنگ کا مترادف کم از کم میری قلمی دسترس سے باہر ہے۔ ٹہلنا کے معنی علمی لغت مؤلفہ وارث سرہندی میں آہستہ آہستہ تفریح کے واسطے پھرنا کہا جاتا ہے۔
22 جلدوں پر مشتمل اردو لغت مرتبہ اردو بورڈ میں ٹہلنے کے معنی آہستہ آہستہ چلنا اور مٹر گشت کرنا درج ہیں، اور سند میں یہ معتبر عبارت نقل ہے کہ استنجا کرتے ہوئے ٹہلتے اور کھلے بازاروں میں چکر لگاتے پھرتے رہنا۔ میں واکنگ کا ترجمہ سیر یا ہوا خوری کرنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں، اس لیے کہ ان سے ایک ایسا عہد یاد آتا ہے جب امراء اور رؤسا اور شرفا پالکی یا تام جھام میں یا خود سے بہتر نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا خوری کے لیے نکلتے تھے۔ ہوا خوری کی اس لیے اور ہوا خور کی اصطلاح مجھے اس لیے بھی نہیں بھاتی کہ ایک دم ذہن میں خوری اور خور کی دوسری صورتوں اور قسموں کی طرف جاتا ہے، اور سب کے سب واحیات ہیں۔ مثلا رشوت خوری، چغل خوری، آدم خوری، شراب خوری، سود خوری، مردار خور۔ حلال خور کا تذکرہ میں نے قصداً نہیں کیا، اس لیے کہ اس سے مراد ایک بہت ہی محنتی، تابع دار اور مسکین قسم کے طبقہ ہے، یعنی مہتر اور بھنگی۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ہمارے ہاں کسی اور پروفیشنل یعنی پیشہ ور کو حلال خور یعنی حق حلال کی روزی کمانے والا نہیں کہتے؟ واہ، کیا بات دھیان میں آئی۔ میری چال کے انداز رفتار اور وقار کا انحصار کلیتاً اس پر ہوتا ہے کہ کتوں کے کمانڈوز کیسے رزمیہ کورس کی تال پر کس رفتار سے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ مگر کہنا پڑتا ہے کہ یہ کتے بہت ہی تمیزدار ہیں۔ تمیزدار اس وجہ سے کہا کہ کاٹنے سے پہلے خواہ نہیں بھونکتے، بلکہ نہایت ادب سے پیچھے سے پنجوں کے بل آ کر پنڈلی پکڑ لیتے ہیں اور جھڑجھڑاتے ہیں۔ ایک گدلی دھندلی صبح کا ذکر ہے کہ ایک خاتون نے، جن سے میرا تعارف نہیں تھا، اچانک مجھے آگے سے روکا اور بولی، سر یہ آپ سن رائز سے گھنٹوں پہلے سن گلاسز لگا کے کیوں آتے ہیں؟ میں ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب بننا پڑا۔ 3 دن کے بعد انہوں نے مجھے پھر روکا، وہی سوال دہرایا، مگر اب کی بار سر نہیں کہا۔ آپ سن رائز سے پہلے ڈارک گلاسز کیوں لگا کے آتے ہیں؟ اب کی بار میرا حیاء ذرا کھل گیا تھا۔ میں نے ڈارک گلاسز اتار کر جواب دیا، جو آپ سمجھ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سے فرق یہ پڑا کہ جب وہ میرے سامنے سے گزرتی ہیں تو پلو وغیرہ سب سے اچھی طرح ڈھانپ لیتی۔ کچھ دن کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا آئی کہ ڈارک گلاسز لگا کے آنے لگی۔ جی تو بہتیرا چاہا کہ، مگر خیر، اسے واقعہ کہیے یا مچیٹا کہیے یا مکالمہ کہیے، جو جی میں کہیے، اس کے 2 ماہ بعد انہی خاتون کو اسی جگہ ایک کتے نے کاٹا۔ کتے سے یہاں میری مراد کتا ہی ہے۔ تماشائیوں کی بھیڑ لگ گئی۔ میں انہیں اپنی کار میں گھر چھوڑنے گیا۔ ان کا شوہر تو زخم دیکھتے ہی پاگل ہو گیا اور بآواز بلند کتوں کی عزیزوں کے بارے میں ایسے جذبات کا اظہار کرنے لگا جنہیں نیک خواہشات کبھی نہیں کہا جا سکتا۔ سننے میں آیا کہ اس نے رینجرز کے ایک سپاہی سے جو ساحل پر تعینات تھا کہا کہ میں اس کتے کو اپنے پستول سے شوٹ کرنا چاہتا ہوں۔
اس نے کہا ہم یہاں فائرنگ کی اجازت نہیں دے سکتے، تمہیں کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ سے واسطہ قائم کرنا پڑے گا۔ انہیں فون کیا تو جواب ملا آپ کلفٹن تھانے سے اجازت لیں۔ کلفٹن تھانے سے بات کی، انہوں نے کہا جناب عالی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ ڈیفنس کے جس فیز میں رہائش پذیر ہیں وہ علاقہ درخشاں پولیس اسٹیشن میں لگتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کے متھا پھوڑی کریں۔ اس پولیس اسٹیشن کو فون کیا تو ایک کانسٹیبل ڈپٹ کے بولا کہ آپ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو شریعہ عام پر فائر کرنے کی درخواست دیں اور کل صبح 11 بجے تشریف لا کر اپنے پستول کا بور اور اپنے پستول کا لائسنس چیک کرائیں۔ یہ سنتے ہی ان موصوف کا سارا غصہ ہرن ہو گیا، خون ریزی کے اقدام سے باز آئے۔ انہیں ایک دم خیال آیا کہ 5 سال سے انہوں نے اپنا لائسنس ریویو نہیں کرایا۔ بوکھلاہٹ میں پوچھنے لگے کہ اگر میں کتا نہ ماروں تب بھی کیا 11 بجے تھانے میں لائسنس چیک کرانا ہوگا؟ صاحبو قصہ ذرا لمبا ہو گیا، لیکن یہ ادھورا رہے گا اگر میں ان بزرگ کا ذکر نہ کروں جو انوکھے انداز سے صبح ٹہلتے تھے۔ وہ اس طرح کے 20 قدم آگے جانے کے بعد الٹے پاؤں یعنی منہ موڑے بغیر پیٹھ کے پیچھے 20-25 قدم چلتے تھے۔ وہ کئی جگہ ٹکرا چکے تھے، کئی خواتین بھی ان کے پچھلے بمپر سے ٹکرا کر تسبیح سمیت گر چکی تھی۔ ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، وہ حسب عادت اپنے خلاف وضع فطری ساحل پر شنٹنگ کر رہے تھے، میں نے ان کے پچھلے بمپر سے بمپر ٹکرا کر انہیں روکا۔ اور میں نے پلٹ کر پوچھا کہ قبلہ آپ 15-20 قدم چلنے کے بعد ریورس گیئر کیوں لگا لیتے ہیں؟ بولے اس سے کولوں کے وہ پٹھے مضبوط ہوتے ہیں جو سیدھا چلنے میں استعمال میں نہیں لاتے۔ ہم نے عرض کیا کہ بفرض محال وہ مضبوط ہو بھی تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا پھر اسی سے میں دگنی رفتار سے پیچھے چل سکوں گا۔ یہ صرف کوئی خالی خولی شیخی نہیں، واقعہ یہ ہے کہ 2 سال کے بعد میں نے بچشم خود دیکھا کہ واقعی وہ دگنی رفتار سے فٹ پاتھ پر پچھاڑنے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابن انشا کو بیچ میں نہ لایا؟ آپ نے شاید منو بھائی کا نام سنا ہوگا یا ذکر سنا ہوگا۔ منو بھائی لاہور میں بہت مشہور کالم نویس بھی تھے اور ان کے ڈرامے بھی بہت ٹیلی ویژن پہ چلے، خاصے مشہور آدمی تھے منو بھائی۔ اس مضمون کا عنوان بھی منو بھائی۔ مائی ڈیئر منو بھائی، تمہارا نام بڑا گڑبڑ ہے، اس کے ساتھ القاب و آداب لکھنے میں بڑی الجھن ہوتی ہے۔
اگر برادرم منو بھائی کہیں یا میرے بھائی منو بھائی کہیں تو تکرار لفظی ہو جاتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ حذف و زوائد سے اچھی چیز نہیں۔ خدا جانے تم نے اندرون خانہ اس مشکل کا حل کیا نکالا ہوگا۔ اور وہ خاتون کہ ہماری بھابھی ہیں، تمہارے بھائی بہن بھائی پن سے کیسے باہر نکلتی ہوں گی؟ تمہارے اس نام سے بلانے سے تو ان کے لیے کئی فقہی مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں ہم تم کو موٹروں والے منو بھائی سمجھا کرتے تھے، کیونکہ اس قوم کا ایک آدمی ادب کے اسٹیئرنگ پر آ بیٹھا تھا۔ ہم نے یہی سمجھا اور شاعری کا کلچ اس نے دبانا شروع کر دیا، صحافت کو گویا دھکا دے رہا تھا۔ ہم بہت سے ایسے بھائی بھی جانتے ہیں جو گجراتی ہیں اور بہت دولت مند ہیں، ان کا لاحقہ بھائی ضرور ہوتا ہے، جیسے چھوٹا بھائی، کھڑا بھائی، بڑا بھائی، یہ بھائی وہ بھائی۔ یہ جتنے کراچی میں اس قسم کے بھائی ہیں سب کروڑ پتی ہیں۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہم غریب غربا تو ان کو بھائی سمجھتے ہیں، وہ لوگ کبھی ہمیں بھائی کہہ کر نہیں بلا۔ ایک بھائی وہ ہوتے ہیں جیسے بھائی چھیلا پٹیالے والے، یا جیسے منو بھائی امروز والا۔ ایک بھائی سکھوں کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن سے وہی مطلب لیا جاتا ہے جو ہمارے یہاں ملا یا مولوی سے لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ تم سکھوں میں سے تمہاری سکھوں والی کوئی بات ہے، وہ لوگ تو بڑی خوبیوں کے ہوتے ہیں، جہاں پر گئے داستان چھوڑ آئے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یوسف صدیقی، ہم بھی رواداری میں ان کے نام سے کے رقعے میں یوسف بھائی لکھ جائیں تو کاٹنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یوسف کو اگر ہم بھائی ہوئے تو ہم یوسف کے بھائی ہوئے، اور برادران یوسف میں اپنا شمار کیا جانا کون پسند کرے گا؟ شاید تم نے بھی یہ نام اس زمانے میں لکھا ہوگا جب حال ہی کا یہ شعر تمہاری نظر سے نہ گزرا ہوگا۔ آدمی ہے چاہے یوسف، آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست ہیں ملتے بہت بھائی، دوست ہیں ملتے ہیں کم بھائی بہت۔ اب دیکھو یہ مائی ڈیئر بھائی کتنا اچھا لقب ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تم اپنا نام بدل دو، تم اس نام سے مشہور ہو چکے ہو۔ تمہیں میں بتاؤں کہ ایک مشہور ادیب کسی سے یہ کہہ رہے تھے کہ 15 سال لکھنے کے بعد مجھ پر یہ تجربہ اب ہوا ہے اور انکشاف ہو گیا ہے کہ میں کبھی ادیب بن نہیں سکتا۔ تو ان کے دوست نے کہا تو پھر آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہوتا۔ تو موصوف نے فرمایا قباحت یہ ہوئی کہ اس وقت تک میں مشہور ہو چکا تھا۔ اب دیکھو یہ مائی ڈیئر کتنا اچھا لقب ہے، اس کا مطلب ہوا میرے پیارے منو بھائی۔ مردوں کو یہ خط لکھنے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، عورتوں سے خط و کتابت میں اس لیے کہ ان کا ترجمہ نہیں ہوا، اگر ہوگا تو بڑی قباحتیں پیدا ہونے کا ڈر ہے۔ ہم تو اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی دوشیزہ کو مائی ڈیئر دلی دل میں تو سمجھ سکتے ہیں، لکھ نہیں سکتے۔ دراصل ہمارا معاشرہ ابھی بہت پسماندہ ہے، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں میں کسی اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی افسر اعلیٰ، ان کی سیکرٹری مستعفی ہو گئی،
تو کسی نے اس سیکرٹری سے پوچھا کہ اس شخص نے کیا کیا جو تم نے 1 ہفتے ہی میں ناراض ہو کر استعفیٰ دے دیا؟ بولی یہی تو شکایت ہے کہ اس نے کچھ بھی تو نہیں کیا. میں ہفتے سے اس بھلے آدمی کی سیکرٹری ہوں، اس نے ایک بار بھی تو مجھے چومنے کی کوشش نہیں کی. کیا میں اتنی گئی گزری ہوں؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک ایسی انسٹیٹیوشن ہے جس میں 2 لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے، ان کے لیے حقی صاحب کا یہ مضمون سننا بہت لازم ہے. میں نے ایک دن عزیزہ سے پوچھا، عزیزہ تمہیں مجھ سے زیادہ محبت ہے یا مجھے تم سے زیادہ محبت ہے؟ عزیزہ نے حسب عادت میری بات سنی، مگر اس کے کانوں تک نہیں پہنچی ہوگی، ذہن میں اس کے نہیں آئی. وہ اپنا حساب کرتی رہی، صرف کہنے لگی. پھر تیوری سکیڑ کر حساب لگنے لگی. میں نے کہا عزیزہ یہ تمہاری کیا عادت ہے کہ تم میری بات کبھی دھیان سے نہیں سنتی؟ وہ بولی نہیں سن رہی ہوں. ہاں کہو، کہتے جاؤ. میرا خیال ہے کہ اس مہینے دھوبن کچھ 2 کپڑے کم لائی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو پیسے بھی 25 روپے زیادہ دے دیے. میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ وہ بولی 35 اور 6 41 اور 2 3 44 اور 2 نہیں 45 اور 50 پورے، یہ تو پورے 50 ہوئے. میں نے کہا عزیزہ یہ بہت زیادتی ہے، کبھی تمہارے پاس میری بات سننے کے لیے کچھ چند لمحے بھی نہیں ہوتے. عزیزہ نے قلم ہاتھ سے رکھ دیا اور میری طرف پلٹ کر ہمتن گوش ہو گئی. اس کے اس طرح پینترا بدلنے پر میں کچھ چھٹپٹا گیا. عزیزہ میری طرف جمی ہوئی بڑی بڑی آنکھیں، کی آنکھوں سے سراپا یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ کہو کیا کہہ رہے ہو. وہ میں نے اسٹارٹ لیا کہ وہ میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہم میں سے کون، یعنی ہم میں سے کس کا یا کس کی. میرا مطلب ہے گویا کہ محبت زیادہ ہے بنسبت اس محبت کے جو دوسرے کو اس سے ہے. عزیزہ بولی جانے کیا کہہ رہے ہیں. میں نے اپنی بات پھر دہرائی. کیا تمہارے خیال میں، یا یوں کہو کہ تمہارے دل میں اتنی زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے میری محبت سے، یا میری محبت یعنی جو مجھ کو تم سے ہے نہ کہ تمہاری مجھ سے؟ عزیزہ بولی میں سمجھی نہیں. میں کھسیانا سا ہو گیا. میں نے کہا عزیزہ تم سمجھی نہیں، میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت دیکھو نا، ہم دونوں تو موجود ہیں، ہم دونوں ہیں اور ہم دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں، مگر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک کے دل میں جو جذبہ ہو محبت کا وہ زیادہ شدید ہو یا زیادہ بیش ہو اس محبت سے جو پہلے کو اس سے ہے. تو ہمارے تمہارے درمیان وہ کون ہے جس کی محبت زیادہ ہے اس محبت سے جو دوسرے کو اس سے ہے؟ یہ دوسرا کون ہے؟ عزیزہ نے تیوری چڑھاتے ہوئے اور سکڑتے ہوئے بولی تمہاری ہوگی کوئی دوسری. میں نے کہا ہو تم پھر نہیں سمجھی. میں نے بے چارگی کے عالم میں کہا دوسرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم 2 ہیں نا، ہم 2 ہیں، پہلا میں، دوسری تم، ایک تم. یوں سمجھو
کہ پہلا میں دوسری تم، یا میرے خدا میں دوسری ہوں؟ وہ چونک کر بولی تم نے تو مجھے نہیں بتایا تھا، اور پھر وہ پہلی کون ہے اور ہے کہاں وہ؟ آپ کی محبت، بے پناہ محبت اور آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔